السلام علیکم دوستو قرآن پاک کی چھوٹی صورتیں جنہیں ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں ان کے ترجمے کا سلسلہ جاری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اور ان کے معنی کا بھی ہم کو علم ہو۔ تو دوستو آج ہم سورہ فیل کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ الم ترا کیفا، الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا کیسا، فعل کیا، رب کا تمہارے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم کیا نہیں، یجعل کر دیا اس نے، کیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں یعنی بیکار۔ انہوں نے جو داؤ چلا تھا، انہوں نے جو حملہ کیا تھا، جو چال چلی تھی، کیا انہیں بیکار نہیں کر دیا، اس چال کو الٹا نہیں کر دیا، انہیں بیکار نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جوک در جوک یعنی جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم پھینکتے تھے، بحجارت کنکریاں، من سجیل یعنی جو وہ کنکریاں جو گارے کی مٹی جسے دھوپ خشک کر دے یا آگ خشک کر دے اسے سجیل کہتے ہیں، اور وہ بالکل ہلکی سی مٹی ہوتی ہے اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے سر کے اوپر یا کسی کے جسم کے اوپر اگر گر جائے تو وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دے، مگر یہاں پہ اسی لیے یہ مثال دی گئی ہے، ترمیہم پھینکتے تھے یعنی ان پر وہ لشکر جو تھا ان پہ پھینکتے تھے، بحجارت کنکریاں، من سجیل آگ میں پکی ہوئی مٹی کے کنکریاں، فجعلہم کعصف مأکول پس ان کو کر دیا، فجعلہم پس ان کو کر دیا، کعصف بھوسے کی طرح، مأکول کھائے ہوئے۔ اب جو کنکریاں ابابیل لے کے آ رہی تھیں، جیسے کہ آج کل حج کے موسم میں لوگ مزدلفہ سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ اکٹھے کرتے ہیں اور مینا میں جو 3 شیطان ہیں انہیں مارنے کے لیے، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، یہ جو ہم عرفات سے آتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف بڑھتے ہیں تو بیچ میں ایک وادی ہے جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جلدی جلدی وہ وادی پار کرنے کا کہا، کیونکہ یہیں پر یہ جو وادی تھی یہیں پر یہ معرکہ سر انجام پایا گیا تھا، تو مزدلفہ اس کے نزدیک ہی ہے۔ تو پرندے جو تھے وہ مزدلفہ سے اپنی چونچ اور اپنے پیروں میں وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ اٹھا کر کے ابرہہ کے لشکر پہ پھینکتے تھے، اور ان کنکریوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت ڈال دی، اتنی طاقت ڈال دی کہ وہ جس کے اوپر لگتے تھے وہ ایسے جیسے ریوالور کی گولی لگتی ہے، جیسے بندوق کی گولی لگتی ہے، یا جیسے میزائل لگتا ہے، یا جیسے بم سر کے اوپر لگ کے پھٹتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ یہ وہ طاقتور لشکر تھا کہ اس کو روکنے کے لیے
مکہ والے جو تھے ان کا بس نہیں چلتا تھا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو المطلب، یہ جو دادا تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متوالی تھے، یعنی ان کے ذمہ تھا خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، یہاں پہ حاجیوں کی خدمت کرنا، یہاں پہ لوگوں جو بھی زائرین تھے ان کی خدمت کرنا، تو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے گئے ابرہہ کے پاس اور ان سے کہا کہ میرے جو اونٹ تم لوگوں نے پکڑے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو ابرہہ نے ان سے کہا کہ تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو، میں تو یہ جو تمہارے ادھر تم لوگ جسے اللہ کا گھر کہتے ہو، میں تو اسے ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اسے اس کے لیے تم لڑائی نہیں کرو گے، اسے بچاؤ گے نہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ وہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ اس کا مالک ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اپنے اونٹوں کا پوچھ رہا ہوں۔ یعنی وہاں پہ مکہ والوں نے ان کو بالکل فری ہینڈ دے دیا تھا کہ تم اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ اور اس گھر کو ڈھا دو، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی پرندوں سے لی۔ اب دیکھیں اس جہان میں یہ جو وائرسز ہیں، ہم نے ابھی دیکھا کورونا وائرس، دنیا کو کہاں خوف میں مبتلا کر دیا تھا اس نے، کتنے لوگ مر گئے اس سے، لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملا رہے تھے، اتنا خوف تھا، لوگ گھروں میں دبک گئے تھے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے وائرسز ہیں، یہ جو مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، ہوا ہے، پرندے ہیں، یہ جو زمین کے ذرے ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، چرند پرند ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ جس سے چاہے جب چاہے کام لے لے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے کام لیا، اور چھوٹے چھوٹے کنکر وہ لوگ اٹھاتے تھے، یہ پرندے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر ایک پنجے میں، دوسرے پنجے میں اور چونچ میں، اور جا کر کے لشکر پر پھینکتے تھے۔ ان کا کام تھا کنکر اٹھانا اور پھینکنا لشکر پہ، اور وہاں پہ وہ جس کو بھی لگتا تھا، ہاتھی کو لگتا تھا اس سے چیر پاڑ دیتا تھا، انسان کو لگتا تھا اسے چیر پاڑ دیتا تھا۔ تو وہ ہاتھی بھی دبک گئے اور ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ ابرہہ یہاں سے جو واپس گیا ہے تو اتنا مرعوب ہو کر کے واپس گیا ہے کہ وہ پھر وہاں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو کام لے، تو ہمیں سب سے زیادہ بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اور یہ سورہ فیل اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن تم سے 1000 گنا بھی زیادہ طاقتور ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بکیر دے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔